औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अवलाक टीवी। सियासत बहुत तेजी से रंग बदल रही है। खबर चल रही है कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली को तहलील करने के हवाले से समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। इस हवाले से इमरान खान से भी तमाम मशवरा मुकम्मल हो चुका है। मुनस इलाही इस हवाले से पहले ही बता चुके हैं। परवेज इलाही कई बार कह चुके हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो कप्तान की अमानत है, वो जैसे ही कहेंगे इसको तहलील कर दिया जाएगा। अब एक तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, नून लीग के और वुज़रा एहसन इकबाल ये सारे कहते रहे हैं कि जैसे ही असम्बलियां तोड़ेंगे हम इलेक्शन कर देंगे, लेकिन अब गेम उलटती जा रही है। अब सारे मिन्नतें समाजतों पर उतर आए हैं। हम आपको पहले खबर दे रहे हैं, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि हफ्ते तक बहुत ज्यादा तब्दीली आने वाली है, अहम ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है, क्योंकि पंजाब हुकूमत जिसके हाथ में है वही जो है पाकिस्तान पर राज करता है। कप्तान के हाथ में है पंजाब की हुकूमत। समरी गवर्नर को जाएगी और उसके बाद असम्बली तहलील कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब रिक्वेस्ट भेजेंगे और असम्बली खत्म हो जाएगी और हुकूमत जो है मजबूर हो जाएगी इंतखाबात कराने पर। इमरान खान वाज़ेह और दो टोक अंदाज में पैगाम दे रहे हैं कि इलेक्शन कराओ वरना असम्बलियां हम तहलील कर देंगे। अब बहरहाल एक नई से नई कहानी चलती जा रही है। मुनस इलाही ने यह भी कहा कि हमें जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे उन्होंने कहा था कि पीटीआई की जानिब चले जाएं। बहरहाल ये खबर पहले भी सरगर्म थी। अब तब्दीली आ चुकी है, कमांड तब्दील हो चुकी है। आर्मी चीफ जो है नए आसिम मुनीर अपना चार्ज संभाल चुके हैं। अब देखना यह है कि वो हालात को कैसे लेकर चलते हैं। दरअसल उनके आगे दो तीन बहुत बड़े अहम तरीन चैलेंजेस हैं। सबसे पहले यह है कि उन्होंने कौम की निगाह में फौज का मोराल बुलंद रखना है और फिर साथ ही उन्होंने जो है अपना जो है एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से कतई तौर पर दूर रखना है। अब इसमें दो तीन और मजीद अहम इक़दाम हैं जो कि मौजूदा आर्मी चीफ को करने की जरूरत है। सबसे पहले तो वो ये देखें कि उनसे मुलाकातों के सिलसिले में बहुत छान फटक कर उन्हें मुलाकात करनी होगी। उन्हें ये देखना होगा, क्योंकि ये एक इदारा है और बहुत विजिलेंट इदारा है और हर तरफ जो है अपनी नजर रखता है। हमारे ये माथे का झूमर है, ये वतन के इस्तेहकाम का जामिन है, ये अमन का जामिन है, ये दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करता है और हमारी फौज माशाल्लाह दुनिया के बेहतरीन अफवाज में इसका शुमार होता है। अब चेक ये रखना होगा कि इनके साथ कौन कैसे कोई मुलाकात करके कहीं से तस्वीर वायरल कर रहा है। कोई ऐसे लोग भी हैं शायद इनसे मुलाकात करने वाले जिनकी कोई रेपुटेशन अच्छी नहीं है, चाहे माजी में हुई मुलाकातें या मौजूदा हालात में, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा। और फिर ये भी कदम उठाना होगा कि जो नए कवानीन जो वापस रिवर्स हुए थे उन कवानीन को देखना है और जो पहले था नैब का सारा सिलसिला उसको बहाल करना है, क्योंकि इमरान खान कहते रहे हैं कि NRO 2 मिला है, उस NRO 2 को रिवाइज करना होगा और देखना होगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। फिर करप्शन के हवाले से जनरल आसिम मुनीर की जो है वाज़ेह तौर पर परसेप्शन है, उन पूरी दुनिया को पता है, मुल्क को पता है, सियासतदानों को पता है कि ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और दो टोक फैसला करने वाले हैं और ये करप्शन को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करते। चूंकि हमारे मुल्क में करप्शन बेतहाशा फैली हुई है, ये रगो पै में रच बस चुकी है। यहां एक अजीब सी मंतक है, कहा जाता है खाता है तो क्या है लगाता भी है। ये एक अजीब सी बात है, पता नहीं किस तरह से हमारे अंदर ये सरायत कर गई है, मगर इस नासूर को, इस करप्शन को खत्म करना होगा और एस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। सियासत से दूर रहना होगा, अपना मोराल बुलंद करना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि कौम पाक फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और फिर जब सियासत से दूर रखेंगे ये सियासतदान ही खुद अपने मसाइल हल करेंगे।
سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بلا وجہ جو ہے خواہ مخواہ میں اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، کیونکہ سیاست میں گھسیٹنا کسی صورت بھی ملک اور قوم کے حق میں نہیں ہے۔ مہنگائی عروج پر ہے، رجیم چینج والوں سے آپ دیکھ لیں، یہ جو رجیم چینج ہونے کی صورت میں آئے ہیں، آج قوم ان سے تنگ ہے، بہت درجہ تنگ ہے، مہنگائی عروج پر ہے، ملک میں یوں لگتا ہے جیسے کوئی لا قانونیت ہے، یہاں جنگل کا قانون ہے، کوئی چیز کسی کے بس میں نہیں نظر آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو انہوں نے اتارا تھا، عمران خان نے کہا تھا کہ میں اتر کر زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا، اور ہم جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ جو ہے کسی صورت میں اس وقت کوئی دنیا کی طاقت عمران خان کو شکست سے دوچار نہیں کر سکتی، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ان کی سیاسی ترقی رواں دواں ہے، آگے کی جانب گامزن ہو رہی ہے۔ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، ان کی شہرت کو مزید 4 چاند لگ گئے، اس میں بھی وہ قوم کے ساتھ رہے اور راولپنڈی میں آ کر انہوں نے ایک تاریخی جلسہ کیا اور اس میں اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے اعلانات کیے۔ اس کے بعد جو یہ امپورٹڈ حکومت تھی اس کی ہوا ہی نکل گئی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ نواز شریف نے اب وہ جو ہے اس ملک میں واپس نہیں آنا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ شکست فاش جو ہے ان کا مقدر ہے۔ عمران خان چاہے جہاں بھی وہ لڑ لے، کپتان ان کو شکست دے گا۔ امپورٹڈ حکومت کسی صورت بھی کامیابی سے ہمکنار ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو دھمکیاں دے رہے تھے، جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جیلیں بھر دیں گے، ہم سبق سکھا دیں گے، ہم مارے کوٹیں گے، یہ استعفے دیں گے، ہم الیکشن کرا دیں گے، آج وہی منتیں اور سماجتوں پر آ گئے ہیں۔ آصف علی زرداری بھی کہہ رہے ہیں وہ ہم سے بات نہیں کرتا، تو ہم کیسے بات کریں، ہم کیسے مذاکرات کریں، جبکہ عمران خان کا واضح طور پر سٹانس ہے کہ وہ کرپٹ مافیا کے ساتھ کسی صورت بھی نہیں بیٹھیں گے۔ ہاں البتہ انتخابات کا اعلان کریں، قبل از وقت انتخابات کا اعلان کریں تو اس پر اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب کیونکہ سینیریو چینج ہو رہا ہے، کچھ معاملات اور بھی چل رہے ہیں، ہمارے سر جو ہیں ہمارے سینئر محترم امتیاز رفیع بٹ صاحب جنہوں اکثر ہمارے وہ تجزیوں میں شامل ہوتے ہیں اور وہ بھی انتہائی زیرک تجزیہ نگار ہیں، ان کی نظر جو ہے وہ بہت زیادہ سیاسی، قومی اور بین الاقوامی حالات پر ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 2021 مارچ میں ہی انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ 2023 کا کیا سینیریو ہوگا اور سیاست کس کروٹ بیٹھے گی اور کون بنے گا کپتان اور کون بنے گا وزیر اعظم، اور کیسے کیسے جماعتیں توڑ پھوڑ کا شکار ہوں گی، اور آج وہی چیزیں جو ہے بالکل واضح طور پر سامنے نظر آتی جا رہی ہیں۔ ابھی بھی ہماری ان سے گفتگو ہوئی جس میں امتیاز بٹ صاحب نے بتایا کہ کون کون سے ایسے اس وقت لازمی اقدامات ہیں جو کہ اس ملک کی پراگندہ سیاست کو بہتر بنانے کے لیے اٹھانا ہوں گے۔ ان پر ہم نے ایک سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رہنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ گو کہ جیسے کہ خبریں چل رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر مختلف تبدیلیوں کے حوالے سے چل رہی ہیں، بہرحال یہ وقت بتائے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا کیا اہم جو ہے وہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، جب بھی کوئی ٹیم کا نیا کپتان آتا ہے، کوئی ادارے کا سربراہ آتا ہے یا کوئی بھی آتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی ٹیم کو لے کر ہی آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اب ایک بات اور ہم آپ کو یہاں گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ناکام ہی ہو چکی ہے، کیونکہ اس دور میں جس طرح کے معاملات اب وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں وہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، لہٰذا نئے آنے والا سربراہ جو ہے وہ ساری چیزیں اپنے نظر میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت ویجیلنٹ ہیں، وہ بہت ذہین ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں، وہ اسٹیٹ فارورڈ ہیں، وہ کرپشن کے خلاف ہیں، وہ کوئی ایسا سیاست میں کوئی بہت زیادہ گہری دلچسپی نہیں رکھتے، وہ ان کا اپنا ہی منصوبہ بندی ہوگی، ان کی اپنی ہی پالیسی ہوگی، انہوں نے دیکھنا یہ ہے کہ ادارہ کیسا چلے، کیسے چلے گا، کیونکہ ادارہ اور یہ ملک جو ہے آپس میں لازم و ملزوم ہے۔
فوج جو ہے، فوج ہمارا غرور ہے، فوج پر ہر آدمی کی جو ہے وہ انتہائی پازیٹیو نظر ہے، قوم جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہے، کیونکہ اس کے جوان ہی جو ہے قربانی دیتے ہیں، لہو سے ہمارے زمین کی حفاظت کرتے ہیں، اس گلشن کی آبیاری کرتے ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کون ایسا ماں باپ ہے جو اپنے جوان بچوں کو اس وطن کی سرحدوں کے لیے حفاظت کے لیے قربان کر دے؟ لیکن شاباش ہے ان والدین پر جن کے بچے جب شہادت کے منصب پر فائز ہو کر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اگر اور بھی بچے ہوتے، 10 بچے ہوتے تو بھی ہم اس وطن پر قربان کر دیتے۔ ایسی فوج کو سلوٹ کرنا چاہیے کھڑے ہو کر۔ قوم بالکل ہر قدم، ہر دم بدم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں جس طرح دیکھا جائے کہ کتنے عرصے ملک میں مارشل لا رہا، کتنے عرصے پارلیمانی نظام رہا اور کتنے عرصے صدارتی نظام رہا، اور کیا کیا کامیابیاں اس میں حاصل ہوئی ہیں، اور کون سا نظام کامیاب رہا اور کس میں کتنے مثبت اور منفی اثرات جو رجحانات ہیں وہ اس تاریخ پر مرتب کیے ہیں۔ تو پارلیمانی نظام جو ہے دیکھا جائے اس ملک کے لیے بہتر ہے۔ دنیا میں بھی پارلیمانی نظام چل رہا ہے، گو کہ کہیں بیک ڈور میں صدارتی نظام کی بھی بازگشت سنائی دیتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی اس وقت پارلیمانی نظام ہے، جمہوریت ہے اور جمہور کی آواز ہے، اور جتنا ہی جمہور کا خیال رکھا جاتا ہے اتنی ہی جمہوریت پنپتی ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں جو ہے وہ کام کرنا ہوگا، تبھی ہمارا ملک آگے بڑھے گا۔ الیکشن سر پر ہیں، اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہونے جا رہی ہیں، عمران خان جو ہے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے ہیں، 2 ٹوک انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے۔ یہاں پر ایک ادارے کی بہت بڑی کمانڈ چینج ہو چکی ہے، تبدیل ہو چکی ہے، ان کے اقدامات بھی یقینی طور پر ملکی حالات پر بہت گہرے اور مثبت طور پر اثر انداز ہوں گے۔ بہرحال سب کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ بہت دیکھ بھال کر آگے بڑھنا ہوگا، تبھی یہ ملک ترقی کرے گا، اور جمہوریت کی ہمیں پاسداری کرنی ہوگی اور سب کو اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کام کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی شیئر اور لائک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔